در نبی پر پڑا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈپریشن زیادہ تر ذہین اور حساس لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ 80% بیماریوں کا سبب ڈپریشن ہے۔ جس طرح فزیکل بیماریوں کا علاج ہے اور ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ سے، دوسرے طریقوں سے، اسی طریقے سے ڈپریشن کو آپ خود گھر بیٹھے ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ ڈپریشن کے مریض کو جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ کوئی چیز تلاش کر رہا ہوگا، نہیں ملے گی، اسے غصہ آئے گا۔ کوئی کام اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا تو اسے اریٹیشن ہوگی۔ تو اسٹارٹنگ میں ہی اپنے ڈپریشن کو خود جج کریں اور اس کا علاج کریں۔ ڈپریشن سے کئی لوگ خودکشی کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے سینس کام نہیں کر رہے ہوتے۔ انہیں لگتا ہے کہ بس اندھیرا ہے، زندگی میں کچھ بھی نہیں رہا، مایوسی ہے، ہر طرف ان کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی روشنی کی کرن ان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ وہ اندر سے بس گرے رہے ہوتے ہیں، ان کو بس موت کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ وقت آیا، شدید پریشان تھے، اس لیے کہ وحی آنا رک گئی تھی۔ کافر ان کو تانا دے رہے تھے کہ خدا تم سے ناراض ہو گیا ہے، تم سے روٹھ گیا ہے اور اس لیے وحی نہیں آ رہی ہے۔ کافی پریشان تھے، ان کی پریشانی کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو شدت تھی بے قراری کی، انتظار کی شدت تھی، وہ رب ہی جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بے قراری اور شدید تکلیف کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کو نازل کیا۔ سورہ ضحیٰ کے آپ اسٹارٹنگ ورڈ ریڈ کریں، اس کا ترجمہ ریڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے۔ سورہ ضحیٰ دراصل تسلی کا نام ہے، دلاسے کا نام ہے، حوصلے کا نام ہے۔ جب انسان بے بس خود کو فیل کرے اس ٹائم سورہ ضحیٰ پڑھے۔ قرآن شریف ہمارے لیے رہنمائی ہے، تمام عالم کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے جب ہم کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوں، کوئی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو رہی ہو، ہر طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہو رہی ہوں، اس درمیان آپ سورہ ضحیٰ پڑھیں۔ آپ کو اللہ کی طرف سے حوصلہ ملے گا، آپ کو اللہ کی طرف سے تسلی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ میں کہا ہے کہ میں عنقریب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جب مشکل وقت ہوتا ہے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ مشکل وقت عمر بھر کے لیے نہیں ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے اور پھر مشکل وقت کے بعد آسانی لازمی آتی ہے۔ جو لوگ خودکشی کر جاتے ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں، وہ رب سے مایوس ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے کتنے خوشیوں کے چراغ ان کے لیے آگے زندگی میں رکھے ہوں گے، لیکن وہ بے صبر ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ جو اس ٹائم مجھے سن رہا ہے، خدا کے واسطے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آج مشکل ہے، کل بہت حسین دن ہوگا آپ کی زندگی میں۔ پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن پریشانی آتی بھی رب کی طرف سے۔ جب آپ نے یہ یقین کیا تو آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے۔ ایک درویش اپنی مگن میں جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا، رب کرے سو ہو، رب کرے سو ہو، رب کرے سو ہو۔ ایک شخص نے اس کو پتھر دے مارا۔ درویش نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس شخص نے کہا کہ رب کرے سو ہو، تو رب نے تمہیں پتھر مارا، مجھے کیوں دیکھ رہے؟ تو درویش نے کہا کہ بے شک مجھے پتھر جو ہے نا رب کی طرف سے ہی پڑا ہے، ورنہ کسی کی مجال نہیں کہ ایسے پتھر مجھے لگے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کس نے اپنے اوپر مصیبت کو بلا لیا، کس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ یعنی پتھر تو اس کو اللہ کے حکم سے لگا، لیکن پتھر مارنے والے کو تو سزا رب ہی دے گا۔ تو آپ اگر زندگی میں اپنے تمام مسئلے، اپنے تمام پرابلم اللہ کے حوالے کر دیں گے
تو وہ بڑا وکیل ہے، وہ آپ کا بدلہ خود ہی لے لے گا اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا تو۔ اگر آپ گرتے ہیں زندگی کے سفر میں، تنہائی فیل کرتے ہیں، تو رب کو محسوس کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے پوچھو میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ اس وقت اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اپنے نواسوں کے لیے بولتے، لیکن انہوں نے پوری امت کے لیے سوال پوچھا کہ میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ جبریل، میرے محبوب سے جا کے کہو کہ میں تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول سے آخری وعدہ یہی کیا ہے کہ میں تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، تو پھر ہم کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں یقین نہیں کرتے جو مشکل وقت آتا ہے وہ رب کی طرف سے آتا ہے؟ ہمیں رب سے جڑ جانا چاہیے، وہ آزمائش ہوتی ہے۔ ہم تو گناہ گار خطا کار لوگ ہیں، ہمیں تو آزمائش سے ڈر لگتا ہے۔ آزمائش تو بہت بڑے لوگ دیتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ لیکن کوشش کریں، پریشانیوں سے خود کو خود نکالیں۔ یہ ایسی جنگ ہے ڈپریشن کی جو کوئی اور آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اس جنگ میں آپ کو خود لڑنا ہوگا، رب سے دوستی کرنی ہوگی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف مخلوقات بنایا ہے، ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے اعتراف میں، اپنی فیملی میں، اپنے ریلیٹیو میں ایسے دوست، ایسے ساتھی بنائیں جو آپ کو مشکل وقت میں سہارا دیں، تسلی دیں، حوصلہ دیں۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ سورہ ضحیٰ 11 دفعہ پانی پہ دم کر کے ڈیلی پئیں۔ جس کو کوئی پریشانی، گھبراہٹ ہو، ان کے لیے میں بتا رہی ہوں۔ اور جب آپ 11 دفعہ پانی پہ دم کر کے پئیں گے، اگر 11 دفعہ نہیں پی سکتے ہیں تو 2 دفعہ پانی پہ دم کر کے پیئے۔ وہ پانی کا گلاس نہیں ہوگا، وہ نور ہوگا۔ جیسے ہی آپ وہ نور پئیں گے، آپ کے اندر نور داخل ہوگا، آپ کا ذہن سکون میں آئے گا، آپ کا دل سکون میں آئے گا، اور آپ کو یہ یقین رہے گا کہ جو پریشانی مشکل آئی ہے رب کی طرف سے آئی ہے۔ اگر رب پریشانی دور کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت پریشانی کو نہیں پیدا کر سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ پریشانی دے دے، چاہے ہم کتنا علاج کرا لیں، ڈپریشن کا، کسی بیماری کا لاکھ علاج کرا لیں، اگر اللہ شفا نہیں دے گا تو دنیا کی کوئی طاقت شفا نہیں دے سکتی ہے۔ کامل یقین رکھیں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ پریشانی بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ در نبی پر پڑا رہوں